بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی صدف اپنا بہت خیال رکھتی تھی، ہر وقت سجی سوری سے رہتی تھی۔ میں اس کی تعریف کرتا تو وہ اور خوش ہو جاتی اور کہتی کہ آپ ہی کی یہ محبت مجھے اپنا خیال رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک دن وہ بال بنا رہی تھی تو امی بولی کہ بیٹی چوٹیا تو دیکھو کتنی باریک سی رہ گئی ہے، اگر بالوں کا خیال نہ رکھو گی تو میری عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی گنجی ہو جاؤ گی۔ اس دن کے بعد سے میری بیوی کو اپنے بال لمبے اور مضبوط کرنے کا خبت ہو گیا تھا۔ اس نے پیاز کا تیل سر میں لگانا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید میری بیوی سچ میں اپنے بال مضبوط کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے دوسرے کمرے میں جا کر سونے لگا تھا۔ میں اپنی بیوی پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا کیونکہ ہماری محبت کی شادی ہوئی تھی۔ ایک رات میں کمرے میں اپنے موبائل کا چارجر بھول گیا۔ جب لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ میری بیوی تو عامر میرے بال دیکھیے کتنے رف سے ہو رہے ہیں، شادی سے پہلے کتنے لمبے اور گھنے بال تھے میرے، اب اس طرح کے بے جان بال دیکھتی ہوں تو دل بہت دکھتا ہے۔ میری بیوی اپنے بال دکھا کر افسردہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا موڈ خوشگوار کرنے کو کہا کہ صدف پہلے تم اپنا خیال رکھتی تھی، اب فقط میرا خیال رکھتی ہو، شوہر کسی اور لڑکی کو نہ دیکھ لے، اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ صدف ہنس پڑی، وہ بولی کہ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں کون سا شکی بیوی ہوں۔ عامر میں نے کل مارننگ شو میں ایک ٹوٹکا دیکھا تھا، آپ مجھے 2 کلو پیاز لا دیجئے گا، اس ٹوٹکے سے میرے بال ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر دی اور اپنے کریانے کی دکان پر جا بیٹھا۔ شام میں گھر واپسی پر میں نے 2 کلو پیاز لانا نہ بھولا۔ صدف نے مجھے اور امی کو کھانا دیا۔ میں کھانے کے بعد ٹی وی دیکھنے لگا جبکہ صدف کچن میں جا کر پیاز جلا کر سرسوں کے تیل میں ملانے لگی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ صدف کے سر سے اتنی تیز اور عجیب سی بدبو آ رہی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں غصے سے بولا کہ صدف یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ بولی کہ عامر میں نے بتایا تھا نا کہ میں تیل سے اپنے بال مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ میں تلخ لہجے میں بولا کہ یہ کون سا وقت ہے اس تیل کا، میں تو اس کمرے میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رک سکتا تو سوؤں گا کیسے؟ صدف بولی کہ عامر آپ بھی نا ذرا سی بات پر بپھر جاتے ہیں، تیل تو لگانے کا درست وقت رات ہی ہوتا ہے، میں نے کون سا یہ تیل مہینوں لگانا ہے، فقط 21 راتیں ہی تو لگانا ہے، آپ میری خاطر یہ برداشت نہیں کر سکتے کیا؟ صدف رونے لگی تو مجھے اس پر ہمیشہ کی طرح ترس آ گیا۔ صدف کے آنسو اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھے، ادھر اس کی آنکھ سے 2 آنسو گرے، ادھر میرا دل اس کی لپ پگھل گیا۔ میں بولا کہ صدف میں دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی اور بولی کہ آپ بہت اچھے ہیں عامر۔ میں مسکرا کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ میں لیٹ کر نیند کا انتظار کرتا رہا مگر نیند نہیں آئی۔ مجھے بار بار اس نقاب پوش لڑکی کا خیال آ رہا تھا جو پچھلے 2 ہفتوں سے بہانے سے میری دکان پر آتی اور کوئی چھوٹی موٹی چیز خرید کر چلی جاتی، کبھی پتی کا ڈبہ لیتی تو کبھی بسکٹ کا پیکٹ۔ میں جب تک اس کے مطلوبہ چیز ڈھونڈ کر اس کو دیتا وہ بالکل مجھے ہی دیکھا کرتی، نہ جانے وہ کون تھی اور وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح اس لڑکی سے پوچھ ہی لوں گا تاکہ میری کنفیوژن تو ختم ہو۔ میں فیصلہ کر کے سو گیا۔ صبح صدف کے اٹھانے سے میں جاگا، وہ نہائی دھوئی سی بڑی نکھری سے لگ رہی تھی۔ وہ بولی کہ دیکھیے عامر، آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی میں نے اپنے سر سے ہر قسم کی بدبو کو دور کر لیا ہے۔ میری جیسے ہی نظر اپنی بیوی کے چہرے پر پڑی میں حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو امی ناشتہ کر رہی تھی، میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو امی میری طرف جھک آئی اور اس انداز میں بولی کہ ان کی آواز صدف تک نہ پہنچ جائے، عامر تمہاری اور صدف کی شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، ابھی تک تم نے مجھے دادی بننے کی خوشخبری نہیں سنائی، اس سے پہلے کہ میں ابدی نیند سو جاؤں تو مجھے خوشخبری سنا دو۔ میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میں بھی اولاد کا خواہش مند تھا مگر اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی تھی۔ میں بولا امی آپ دعا کر دیا کریں گے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ میں اپنے کرائے کی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے آئے ہوئے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ وہ نقاب پوش لڑکی پھر سے میری دکان پر موجود تھی۔ اس بار وہ 2 سپاریاں لینے آئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چلا تھا کہ وہ محض بہانے سے ہی دکان پر آتی۔ میں نے آج ہمت کر کے اس لڑکی سے بات کر ہی لی تھی۔ میں بولا کہ کون ہو تم؟ اس لڑکی کی جھکی ہوئی آنکھیں اٹھی اور وہ بولی کہ میرا نام دانیہ ہے۔ میں بولا تم یوں ہر روز میری دکان پر کیوں آتی ہو؟ وہ لڑکی ایک دم سے بوکھلا گئی اور پھر بولی کہ مجھے چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لینے آ جاتی ہے، شوقیہ تو نہیں آتی۔ میں چپ کر گیا تو وہ لڑکی چلی گئی۔ میرا دھیان امی کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں ایک بار صدف کو ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا تاکہ پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے۔ شام گئے، میں گھر لوٹا تو صدف میرے کمرے میں ہی تھی۔ بڑے دن ہو گئے تھے کہ میں اسے کھل کر کوئی بات نہیں کر سکا تھا کیونکہ میں جب بھی گھر لوٹ کر آتا تو وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جایا کرتی۔ میں نے اسی موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا گیا۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ میں گھر واپس آ گیا، اسی لیے اس نے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے مصروف سے انداز میں الماری میں کچھ رکھ رہی تھی۔ میں نے گلا کھنگارا تو وہ ایک دم سے بوکھلا گئی، پھر میری طرف دیکھ کر بولی کہ آپ آ گئے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ اسے کیا ہوا۔ میں نے اس کے جاتے ہی الماری کے دروازے کھولے اور دیکھنے لگا کہ صدف اس میں کیا چھپا رہی ہے مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔
میں منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا تو صدف بولی کہ آ کر کھانا کھا لے۔ مجھے بھی بڑی بھوک لگی تھی، اس لیے جلدی سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھا کر میں کمرے کے آ کر خبریں دیکھنے لگا۔ میں منتظر تھا کہ کب صدف کمرے میں آئے گی اور میں کب اس سے بات کروں گا۔ گھنٹے بعد صدف آئی تو اس کے سر سے انتہائی بری بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں بولا کہ صدف کم از کم 2 گھڑی میرے پاس ہی بیٹھ جایا کرو، پھر یہ تیل لگا لیا تم نے؟ انسان نے کوئی ضروری بات بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ صدف شوخی لہجے میں بولی کہ عامر 2 برس ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، مگر ابھی تک آپ کی باتیں ہی ختم نہیں ہوئی ہے کیا؟ میں چپ رہا اور اپنا تکیہ اٹھا کر دوسرے کمرے میں جانے سے پہلے صدف کو کمرے کے اندر سے کنڈی لگانے کی تاکید کرنا نہ بھولا۔ میں دوسرے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا۔ میں اولاد کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، جبکہ صدف کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو اپنی مستی میں مگن تھی۔ میں بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری جانب سے نسوانی آواز گونجی۔ وہ بولی، ہیلو عامر، کیسے ہیں آپ؟ میں حیران تھا کہ مجھے اس وقت کس لڑکی کا فون آ سکتا ہے۔ میں بولا کہ کون ہوں؟ دوسری طرف سے کھلکھلاتی سی آواز سنائی دی۔ وہ لڑکی بولی کہ میرا نام دانیہ ہے، وہی لڑکی جو ہر روز اسی کی دکان سے کوئی نہ کوئی سودا لینے آتی ہے۔ میں جلدی سے بولا کہ تم نے میرا فون نمبر کہاں سے لیا اور مجھے فون کیوں کیا؟ وہ بولی کہ آپ کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے ہی فون کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا، آپ شکل سے بڑے غصے والے لگتے ہیں، اس لیے میں چاہ کر بھی آپ سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ہنس کر بولا کہ شکل سے میں اور کیسا لگتا ہوں؟ تو دانیہ بولتی چلی گئی اور کہنے لگی کہ شکل سے عجیب سے کچھ غرور ٹائپ کے انسان لگتے ہیں۔ میں ہر روز آپ کی دکان پر آتی تھی، مگر مجال ہے جو آپ نظر بھر کر مجھے دیکھنا بھی گوارا کرتے۔ میں دانیہ کی باتیں سن کر ہنستا رہا۔ وہ میرے متعلق بات کر رہی تھی، میں سنتا چلا گیا۔ جب 1 گھنٹہ یوں ہی بستر پر پڑا رہا تو میرے دل نے مجھے ملامت کی اور بولا کہ بے شرم عامر، سنبھل جاؤ، تم نے صدف سے محبت کی شادی کی تھی، ان یوں دوسری لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے کیا؟ میں نے دانیہ کو ڈانٹ دیا اور بولا کہ فون بند کرو، بہت رات ہو چکی ہے۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ میرا دل عجیب سی لے میں دھڑک رہا تھا۔ ایسی فیلنگ سب ہوا کرتی تھی جب میرا نیا رابطہ صدف کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا اور سوال کیا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، کن راہوں پہ چل نکلے ہو؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دوں گا، دانیہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا۔ ہمیشہ کی طرح صبح جب میری آنکھ کھلی تو صدف کے اٹھانے سے ہی کھلی۔ وہ چہچہاتی رہی، مسکرا کر بات کرتی رہی، مگر اس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف جھلک رہی تھی۔ میں بولا کہ کیا بات ہے صدف، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ جبری مسکرانے لگی اور بولی کہ ہاں ہٹی کٹی ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں بولا کہ تمہاری شکل پر یہ اداسی کیسی ہے؟ وہ ہنس پڑی اور بولی کہ عامر، آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے آپ سے جدا ہوئے، بس 14 دن مزید رہ گئے ہیں۔ بال ٹھیک ہوئے تو بھی ٹھیک، ورنہ نہ ہوئے تو بھی ایسے ہی صحیح ہیں۔ میں نے یہ تیل لگانا چھوڑ دینا ہے۔ میں بولا کہ صدف، مجھے بھی تم سے دور رہنا اچھا نہیں لگتا، مگر کیا کروں، تمہاری خوشی کی خاطر چپ ہوں۔ صدف بولی کہ اسی لیے تو میں آپ سے اس قدر محبت کرتی ہوں، کیونکہ ہر بات سمجھتے ہیں آپ میری۔ میں نے نہا کر کپڑے پہنے تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ صدف تو میری بنیان کپڑوں کے ساتھ ٹانگنا ہی بھول گئی تھی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو وہ باہر ناشتہ بنا رہی تھی، اس لیے میں نے الماری کھول کر خود ہی بنیان ڈھونڈنا شروع کر دی۔ کپڑے آگے پیچھے کرتے ہوئے میرے ہاتھ ایک ایسی چیز پر لگے، میرا پورا وجود چکرا کر رہ گیا تھا۔ صدف کے کپڑوں میں مانع حمل کی ادویات پڑی تھی۔ میں ایک کریانہ اسٹور چلاتا تھا، میرے پاس گنی چنی چند ایک ادویات بھی ہوتی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، پھر جلدی سے الماری جوں کی توں کر دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو صدف سے بات کر کے ہی رہوں گا، مگر میں یہ بات امی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ناشتہ کیے بغیر ہی کام پر چلا گیا تھا۔ غصے سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، دل کرتا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ مجھے دکان کھولے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے دانیہ کو اپنی دکان کی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ وہ چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ موڑ مڑی تو محلے کے لفنگے یاسر نے اس کو خط نما کوئی چیز پکڑا دی، جو دانیہ نے پکڑ کر غیر محسوس کن انداز میں اپنی چادر کے نیچے چھپا لی۔ دانیہ میری دکان پر ایک اور بسکٹ وغیرہ مانگنے لگی، پھر 1 منٹ رک کر میرے سنجیدہ سے چہرے کو دیکھ کر بولی کہ کیا بات ہے عامر، آج آپ بڑے غصے میں لگ رہے ہیں۔ میں بولا کہ کیوں، تمہیں میرے غصے سے کیا؟ وہ بلا وجہ کی مسکرانے لگی اور بولی کہ عامر، رات میں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا۔ میں غصے سے بولا کہ جب میں نے فون بند کر دیا تھا تو اور کس سے بات کی تھی تم نے؟ اس آوارہ یاسر سے تو لازمی بات کی ہوگی نا؟ میں تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تم لڑکیاں یہ بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر خود کو بڑی پارسا ظاہر کرتی ہو، مگر راہ چلتے مردوں سے چٹھیاں بھی ضرور وصول کرتی ہو۔ میں غصے میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ جب چپ ہوا تو دانیہ بولی کہ آپ کا اپنی بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بولا کہ بکواس بند کرو، خبردار جو تم نے اپنی زبان پر میری بیوی کا نام بھی لیا ہو۔ وہ چپ کر کے چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن اس وقت مجھے اس کے آنسو کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ سارا دن یوں ہی دکان پر گاہکوں کے ساتھ لڑتے گزر گیا۔ میں شام گئے گھر لوٹا تو اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے گھر آئے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر صدف نے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا۔ رات کا کھانا لگا کر ہی وہ مجھے لینے آئی تھی۔ میں کھانا کھا کر کمرے میں آ گیا اور میری توقع کے عین مطابق 3 گھنٹوں کے بعد صدف کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے سر پر تیل لگایا ہوا تھا۔ میں نے سرہانہ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے موبائل پر نظر لگا رکھی تھی، مگر اس کی بیٹری بھی لو ہو گئی تھی۔ میں نے چارجر ڈھونڈا تو پریشان ہو گیا، کیونکہ چارجر تو میرے اپنے کمرے میں ہی بھول آیا تھا۔ میں نے چارجر لینے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر کو دیکھ کر دل دھڑک سا گیا تھا۔ یوں لگا تھا کہ اب میں سانس ہی نہیں لے پاؤں گا۔ میرا کمرہ بالکل خالی تھا، میری بیوی تو موجود تھی ہی نہیں۔ میں زمین پر ہی بیٹھتا چلا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر میں جلدی سے اٹھا اور صدف کو ڈھونڈنے لگا۔ باتھ روم، کچن، اسٹور روم، غرض ہر جگہ میں اسے ڈھونڈ چکا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں جلدی سے چھت پر چڑھ گیا، تب مجھے گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اوپر سے ہی جھانک کر دیکھا تو میری بیوی باہر سے واپس آ رہی تھی۔ میں شکست خوردہ سا چھت پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ صدف میری خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ میرے سامنے پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی۔ اسے میں شروع سے ہی پسند کرتا تھا، مگر اس نے مجھے کبھی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس کے کردار میں جھول تھا۔ لڑکیاں عموماً ایسے ہی ہوا کرتی ہیں۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے سوچ سوچ کر قدم رکھتی تھی۔ میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں نے خود کو دلاسا دیا اور بولا کہ عامر تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ صدف بری لڑکی نہیں ہے، ضرور وہ کسی کام سے ہی باہر نکلی ہوگی۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دے دی تھی۔ سوچا کل رات صدف کا پیچھا کروں گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ صدف صبح مجھے اٹھانے سے تو اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن مجھے نظر آئی تھی۔ میں بولا کہ صدف رات بھر سوتی نہیں ہو کیا؟ وہ بولی کہ جب کوئی اپنا تکلیف میں ہو تو نیند کہاں ہوتی ہے۔ میں بولا کہ کیوں صدف، تمہارا کون اپنا تکلیف میں ہے؟ وہ ایک دم سنبھل کر بولی، آپ اب دوسرے کمرے میں سوتے ہیں، یہ ایک قسم کی تکلیف ہی تو ہے میرے لیے۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ اپنی دکان پر آئے ہوئے مجھے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک دانیہ نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی میری دکان پر نہیں آئے گی، مگر جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دور سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ دانیہ بولی کہ میں خود کو آپ کی دکان پر آنے سے نہیں روک پائی، یہ محبت بھی بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ میں بولا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شادی شدہ ہوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بولا کہ دانیہ، تم کل میری بیوی کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ بولی کہ ایک کاغذ پینسل ملے گا۔ میں نے اس کی مطلوبہ چیزیں اسے تھما دی تو وہ بولی کہ یہ میرے گھر کا پتہ ہے، رات 12 بجے کے بعد آ جانا، سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ میں عجیب دوراہے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے دن کٹا تھا اور رات آئی تھی۔ صدف نے سر پر تیل لگا لیا تو میں دوسرے کمرے میں جا کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ آدھی رات تک میں کھڑکی میں کھڑا رہا، تب صدف کمرے سے نکلی اور گیٹ عبور کر گئی۔ میں چلنا چاہ رہا تھا، مگر میری ٹانگیں منجمد کر گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ کر چلنے پر آمادہ کیا۔ میں باہر نکلا تو مجھے بڑی دور سے چادر میں لپیٹا ہوا وجود نظر آیا۔ میری بیوی مجھ سے دور جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اس کا تعاقب کر رہا تھا، پھر میری بیوی ایک بوسیدہ حال سے گھر میں گھس گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ تو دانیہ کا دیا ہوا پتہ تھا۔ میں دبے قدموں سے اس کے گھر میں گھس گیا۔ صحن میں ایک چارپائی پڑی تھی، اس پر ایک جوان اور خوبرو لڑکا لیٹا تھا۔ صدف اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بولا کہ صدف، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کرتی؟ میرا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گی نا؟ صدف بولی کہ اگر چھوڑنا ہوتا تو اب تک چھوڑ چکی ہوتی۔ وہ لڑکا بولا کہ جب سے ایکسیڈنٹ میں میری ٹانگیں معذور ہوئی ہیں، میں تو اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ صدف، میرا علاج ہو رہا ہے، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، تب تک تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا نا؟ صدف اور اس لڑکے کی باتیں سن کر میں بڑا پریشان ہو گیا۔ تبھی ایک حسین سی کم عمر موم کی گڑیا نے مجھے مخاطب کیا۔ وہ بولی کہ عامر آپ؟ اس لڑکی کی آواز سن کر صدف نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ صدف جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی کہ آپ یہاں کیسے؟ میں بولا کہ صدف، تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیوی اپنے لمبے بال مضبوط کیسے کرتی ہے۔ یقین مانو میں ہر چیز پر بھروسہ کر سکتا ہوں، مگر یہ بات ماننے کو دل نہیں مانتا کہ میری بیوی یوں چوری چھپے کسی لڑکے سے ملنے آتی ہو۔ صدف بولی کہ عامر، میں جانتی ہوں کہ آپ شروع ہی سے مجھے پسند کرتے تھے، مگر میں اپنے یونیورسٹی کے دوست جمیل کو پسند کرتی تھی۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر گھر والے آپ کا رشتہ قبول کر بیٹھے تھے، اس لیے میں نے گھر سے بھاگنے کی تیاری کر لی۔ میں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل آئی اور جمیل کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ میں رات وہیں بیٹھی رہی، مگر جمیل نہ آیا تو فجر کے وقت گھر لوٹ گئی۔ گھر پہنچی تو ایک کوہرام پپا تھا۔ میرے گھر والوں کو میرے بھاگنے کا علم ہو چکا تھا۔ ابا نے مجھے مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی اور ایمرجنسی میں ہی آپ کے ساتھ میری شادی بھی کروا دی گئی۔
تبھی میں نے جمیل کی بے وفائی کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ دل لگا لیا۔ مگر 8 ماہ قبل مجھے جمیل کا فون آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس رات ہم گھر سے بھاگنے والے تھے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں کومے میں چلا گیا تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ میں نے جمیل کو اپنی شادی کے متعلق بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھ سے رابطہ مت کرو، مگر پھر بھی جب جمیل باز نہ آیا تو میرے دل میں چھپی جمیل کی محبت نے انگڑائی لے لی۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ جب وہ ٹھیک ہو گیا اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو میں آپ سے طلاق لے کے جمیل سے شادی کر لوں گی۔ اس لیے میں مانع حمل کی ادویات استعمال کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہو جو پھر ساری زندگی رلتا رہے۔ اتنا کہہ کر صدف چپ کر گئی تھی۔ تب دانیہ آگے بڑھی اور بولی کہ میں جمیل کی چھوٹی بہن ہوں، ہم کچھ عرصہ قبل ہی اس محلے میں شفٹ ہوئے تھے۔ میں آپ کی دکان پر سودا لینے آتی تھی تو آپ مجھے اچھے لگنے لگے، پھر پتہ چلا کہ آپ تو صدف کے شوہر ہو۔ صدف آپ کو دھوکہ دے رہی تھی، اس لیے مجھے آپ سے محبت ہونے لگی تھی، اور اس دن آپ کے سامنے مجھے جس لڑکے نے خط تھمایا تھا وہ ایک اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ مجھے تنگ کرتا ہے، جانتا ہے کہ میرا بڑا بھائی معذور ہے، آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، اس لیے اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ دانیہ رونے لگی۔ میں چپ چاپ گھر آ گیا۔ میں صحن میں ہی بیٹھا رہ گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے امی سے کہا کہ امی صدف بے وفا ہے، وہ کسی اور کو چاہتی ہے، مجھے ایک وہ لڑکی چاہتی ہے، میں کیا کروں؟ امی بولیں کہ صدف کو اس کے لیے چھوڑ دو جسے وہ چاہتی ہے اور اس لڑکی کو اپنا لو جو تمہیں چاہتی ہے۔ میں نے صدف کو طلاق دے کر دانیہ سے شادی کر لی ہے۔ صدف نے جمیل کو ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا تھا۔ دانیہ کے ساتھ میں بہت خوش ہوں، اس نے مجھے سچی محبت سے متعارف کروایا۔ پہلے تو میں نے محبت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں تھا۔ صدف تو سمجھوتا کر بیٹھی تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت سے عطا کیا، میری زندگی اب مکمل ہو گئی تھی۔ مگر صدف نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد شک میری رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ میں دن رات بھر سو نہیں پاتا کہ دانیہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ وقت لگے گا مگر میں پھر سنبھل جاؤں گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔